یہ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے اور من چاہا ترجمہ کر کے بلکہ اس میں تحریف کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جو دوغلی پالیسی ہے اس پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں, یعنی ایک چیز اگر علی رضی اللہ کے حق میں علی رضی اللہ کریں تو وہ بہتر ہے, اور دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر کریں یا دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کریں, وہ بھی حالات اگر ہو اس کے متقاضی ہوں اور دوسرے معاملات ہوں پھر بھی آپ ان کو ناصب بولیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فدق کا معاملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, فدق کا معاملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا تھا میراث کا, جو حق بنتا تھا وہ نہیں دیا گیا, یہ جملہ ہی کتنے بڑے مغالطہ پر مبنی ہے. اب یہ پوری بات جو ہے, پورا جو جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ لوگ نہیں بتاتے. خلیفہ اول فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کو میراث بنا کے نہیں بانٹ سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. یعنی حوالہ کیا دے رہے ہیں, اپنے جواب پر فرمان رسول پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے, البتہ آل بیت کا حق ہے, یعنی اہل بیت کا باقاعدہ جو ہے حق ہے, باقاعدہ بیت المال من کا حق ہے, خمس من کا حق ہے, تو اہل بیت کا جو حق ہے وہ حق ہے, وہ ان کو ملے گا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں جو ہے وہ صدقہ ہے, وہ تقسیم نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حق نہیں دیا گیا, بھائی حق نہیں تھا, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خلیفہ اول نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فیصلہ لیا وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ لیا, یہ کہنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ لوگ ہم کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہو, تو ہماری کتابوں میں جو مکمل بات لکھی ہوئی نا, صحیح بخاری میں جو پوری بات ہے یہ ذکر کریں آپ. صحیح بخاری میں صرف اتنا تھوڑی ہے کہ خلیفہ اول نے لوٹا دیا, خلیفہ اول نے یہ بھی کہا کہ ہم اس لیے نہیں دے پائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے, ہمیں اس کا پابند کیا گیا, ہم حکم رسول پر عمل کرنے کے پابند ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب آگے پوری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صدقات کا جو معاملہ تھا میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. بخاری کی روایت ہے 4240 4241, سیدہ ناراض ہو گئی, یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی. یہاں ناراض ہونے کی بات صحیح بخاری میں نہیں ہے, یہ شاید ان کی جو ہے مراد ہے, صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نکال لیں کہ ناراض ہوگی. ہو سکتا ہے اس کے بعد ترک میں ہو بھی یہ بات, لیکن یاد رہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی. تو بہت سارے اہل علم نے جیسے شیخ عثمان الخمیس کو دیکھیں گے, ان کا بھی بیان, ان کا بھی جو ہے اس حدیث کے سلسلے میں یہ بیان ہے کہ یہ جو بیچ کا جملہ ہے یہ مدرج ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قطعاً امید نہیں ہے کہ وہ حدیث رسول سننے کے بعد کوئی ناراضگی دل میں رکھیں یا حدیث رسول سننے کے بعد وہ اس کے تعلق سے کچھ بات کیا. اچھا, بعض علم نے بھی کہا ہے کہ یہ جو بات نہیں کیا اس سلسلے میں, اس سے مراد یہ کہ وراثت کے سلسلے میں بات نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس کو اس بات پر محمول کر لیں کہ وہ ناراض ہو گئی تھیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کیا, تو یہ جملہ ثابت نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے صحیح بخاری میں بہت سارے اہل علم نے صراحت کی ہے کہ یہ جملہ مدرج ہے. آپ اس کی سند آپ دیکھیں گے, جنہوں نے پیش کیا نا, شاید اس کے بھی لگا انہوں نے, تو اس میں آپ دیکھیں گے سند میں تو ابن شہاب ہے, ابن شہاب زہری ہیں. تو ابن شہاب یہ دیکھیے یہاں پہ دکھ رہا ہے اوپر, سب سے اوپر آپ دیکھیں گے ابن شہاب دکھ رہا ہے. تو ابن شہاب یہ امام زہری رحم اللہ ہے. تو امام زہری رحم اللہ کی ایک عادت ہے, یہ حدیث بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنی طرف سے کچھ باتیں رکھ دیا کرتے ہیں. جیسے صحیح بخاری میں دوسری جگہ کیا یہی ابن شہاب زہری ہیں, حدیث بیان کرتے ہوئے بیچ میں بیان کر دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا, معاذ اللہ. یہ بات صحیح بخاری میں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جب وہ روایت ذکر کی ہے تو پوری بات ذکر کر دی ہے, یعنی بیچ میں جو مدرج حصہ ہے وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرما دیا. تو یہاں پہ ابھی جو یہ بات ہے آپ سنن بہقی وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے, اسی روایت کے اس کی تمام طرق نقل کر کے دیکھیں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं है। अम्मा आयशा का मतलब कि ये जो पूरा वाक़या है ना, इस पूरे वाक़े को बयान करने वाले कौन है? इसमें आप देखें सनद अन आयशा, ऊपर पहली लाइन में देखें जिन्होंने स्कैन लगाया तो अन आयशा दिख रहा कि अरे अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े को बयान फरमा रही हैं। तो ये जो मुदरज वाक़या है ये कालत से नहीं आ रहा है, बल्कि बाद रातों में काला से आ रहा है। मतलब ये इब्ने शहाब ज़ुहरी का फरमान है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये बयान नहीं है। यानी इनकी नाराजगी या जो भी कह लें, ये इसको बयान करने वाली अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है, बल्कि ये इब्ने शहाब ज़ुहरी हैं। और इब्ने शहाब ज़ुहरी अगर बयान करेंगे तो उसकी पूरी मुत्तसिल सनद दरकार होगी, सही सनद से इसका सबूत नहीं है। तो रिवायत के हम तमाम तुरुक को जमा करते हैं तो ये मुदरज मालूम होता है। इसलिए हम फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की तरफ ये बात मंसूब नहीं कर सकते कि वो खलीफे अव्वल से नाराज हुई। ये सही बुखारी की बड़ी लंबी रवायत है, लेकिन जो सनद मुत्तसिल सनद से जिस हिस्से का लिंक नहीं है उसको हम सही बुखारी की जो सही अहादीस है उस दर्जे में हम नहीं रख सकते। उसको सही मानने के लिए उसकी सही सनद दरकार होगी। आगे बढ़ते हैं। और फिर वो इसी तरह नाराजगी की हालत में उनका विसाल हुआ। और देखिए कह रहे हैं नाराजगी की हालत में उनका विसाल हुआ। ये भी जो है मैंने बता दिया कि ये मुदरज है, ये साबित नहीं है। ये सही बुखारी की बड़ी लंबी रवायत है, लेकिन जो सनद मुत्तसिल सनद से जिस हिस्से का लिंक नहीं है उसको हम सही बुखारी की जो सही अहादीस है उस दर्जे में हम नहीं रख सकते। उसको सही मानने के लिए उसकी सही सनद दरकार होगी। और उनका जनाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और वलम युअज़िन बिहा अबू बकर, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जनाजे की इजाजत नहीं दी। अब देखिए यहाँ पे रुकिए। इन्होंने अल्फाज पढ़े हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाजत नहीं दी। उसके लिए अरबी के जो अल्फाज हैं, तो इजाजत नहीं दी, ये अरबी में नहीं है, हदीस में नहीं है। हदीस में ये नहीं है कि उन्होंने इजाजत नहीं। हदीस में क्या है? वलम युअज़िन बिहा अबा बकरिन, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला नहीं दी। ये भाई जैसे हम बोलते हैं ना अजान जो नमाज के लिए अजान का इस्तेमाल होता है, उसी से ये बना हुआ है वलम युअज़िन, यानी इत्तला देना। जैसे सही बुखारी की एक रवायत है ना कि एक खातून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, तो जब उनका इंतकाल हुआ तो सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वहां पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यही लफ्ज वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो वहां का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे इजाजत क्यों नहीं दिया जनाजा पढ़ाने की। ये तर्जुमा थोड़ी करेंगे कि अल्लाह के नबी को, सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी को इजाजत नहीं दी और खुद जाके जनाजा पढ़ दिया। नहीं, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आप लोगों ने हमें इत्तला क्यों नहीं दी, वह इत्तला के माने में। तो यहाँ पे भी जो अल्फाज हैं, ये शख्स पता नहीं कौन है, ये साफ तौर से तहरीफ कर रहा है, अपनी तरफ से तर्जमा कर रहा है और लोगों को मुतनफिर करने के लिए और जो है अहले बैत के खिलाफ खलीफे अव्वल को खड़ा करने के लिए, दोनों के बीच में दूरी बताने के लिए ये शख्स अपनी तरफ से ये तर्जमा कर रहा है कि इजाजत नहीं दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजाजत नहीं दी। हाँ, ये है कि इत्तला नहीं दी। अच्छा, इत्तला क्यों नहीं दी? सही बुखारी की शरह में आप जाके देखेंगे तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसके बारे में लिखा है। सही बुखारी फतहुल बारी जिल्द 7 सफा 494 पे आप देखेंगे तो इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि वलअल्लहु लम युलिम अबा बकरिन बिमौतिहा, कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की मौत की इत्तला नहीं दी। लिअन्नहु ज़न्ना अन्न ज़ालिका ला यख्फा अन्हु, क्योंकि अली रजी अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बात अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से मख्फी नहीं हो सकती। यानी उन्होंने इत्तला इसलिए नहीं दी क्योंकि खलीफे अव्वल को इस बात की इत्तला ना पहुंचे, ये मुमकिन नहीं है। यानी उनको ये बात मालूम हो जाएगी, बाकायदा एहतमाम करके उनके पास पैगाम भिजवाने की जरूरत नहीं है। और चुनांचे बहुत सारी रवायात से बाकायदा इस बात का जिक्र मिलता है, बल्कि फातिमा रजी अल्लाह तबकात इब्न साद वगैरह की रवायत और बहुत सारी कुतुब हदीस की रवायत आप देखेंगे कि उसमें यह बाकायदा जिक्र भी है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस जनाजे में शरीक थे।
اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں وہ شریک تھی، وہ غسل دینے میں شریک تھی، جنازہ تیار کرنے میں ان کا ہاتھ تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ کی بیوی شریک ہوں جنازے تکفین میں اور خلیفہ کو اس کی خبر، خلیفہ اول کو اس کی خبر نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں. تو ابن حجر رحم اللہ فتح الباری میں، صحیح بخاری کی شرح میں فتح الباری میں لکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اطلاع نہیں دی وہ اس لیے کہ ان کو یقین تھا، ان کو گمان تھا، ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچ جائے گی. اور آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اچانک پوچھا، کئی سوالات کیے، کہا آج تم میں سے کوئی روزہ ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل میں سوال کروں گا، کہا کہ آج تم میں سے کوئی روزہ سے ہے؟ هل منکم من اصبح اليوم صائما؟ تو سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر الصدیق انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں روزہ رکھے ہوئی ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اطعم اليوم مسکین، آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے عاد منکم اليوم مریضا، کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر صدیق انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میں نے کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہے. اور ایک سوال اس میں یہ تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے من تبی اليوم جنازتن، کہ آج کسی جنازے میں اس نے شرکت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر صدیق انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے جنازے میں بھی شرکت کی. آپ سوچیں وہ صحابی جو ایسے شخص کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں جس کے جنازے کا شاید اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں، یعنی اس پوری مجلس میں کسی نے اس جنازے میں شرکت نہیں کی. آپ سوچیں کتنا کوئی انون شخص کا، یعنی بہت معروف نہیں رہے ہوں گے یا بہت بڑا نام نہیں رہا ہوگا، بہت چچا نہیں رہا ہوگا، ان کے جنازے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شریک ہو رہے ہیں اور دوسرے صحابہ شریک نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے میں شرکت نہ کریں؟ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی خصوصی اطلاع نہیں بھجوائی کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان تک یہ بات پہنچ جائیں گی، وہ تشریف لائیں گے. یہ ان کا یہ حسن ظن تھا. اور کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرَ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهَا، اور ان الفاظ میں، اس روایت میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم نہیں ہوا. وَلَا صَلَّ عَلَيْهَا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ایسی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے. تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہماری حدیثیں اٹھا کے من چاہا مطلب لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے اندر اگر ذرہ برابر بھی امانت داری ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو شرح ہم نے کر رکھی ہے، جو مفہوم ہم نے بیان کر رکھا ہے، ہمارے علماء نے جو کچھ وضاحت کر رکھی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں نا. یہ کون سی بات ہوئی کہ ہماری کتابوں سے روایت پڑھیں گے اور جھوٹی تشریح کریں گے، منمانی ترجمہ گڑبڑ کر دیں گے. ترجمے میں اطلاع کی بات، آپ اجازت کی بات کریں. اور پھر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل سنت نے پوری وضاحت بھی کر دی، اہل سنت کی طرف سے پوری تشریح موجود ہے کہ ابو بکر سے یہاں اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع نہیں ملی یا آپ تشریف نہیں لائے، ایسی کوئی جو ہے بات موجود نہیں ہے. اور مزید یہ کہ دوسری روایت میں صراحت بھی موجود ہے، دوسری روایات میں صراحت بھی موجود ہے کہ نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی بیوی جو ہے غسل میں اور تدفین میں شرکت فرما رہی ہیں اور اس میں وہ حصہ لے رہی ہیں. اس لیے یہ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے اور من چاہا ترجمہ کر کے بلکہ اس میں تحریف کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود. یہ بہت بڑی مکاری ہوتی لگی. بخاری کی حدیث جا کے چیک کر سکتے. علی مرزا ایسے بولتا ہے بخاری مسلم کی حدیث جا کے کیا چیک کرے گا بھیا؟ یہ نمبر چیک کرے گا. انہوں نے نمبر بول دیا، اب جا کے بندہ نمبر چیک کرے گا. یہی مطلب حالت ہے بہت سارے لوگوں کی. یہ کیا چیک کرواتے ہیں؟ نمبر چیک کرواتے ہیں. جو نمبر آپ نے پڑھ دیا وہ نمبر جا کے چیک کروا ہے، لیکن جو خود ساختہ مفہوم چپکا دیا ہے روایت سے وہ بندہ کیسے چیک کرے گا؟
وہ بخاری میں جا کے چیک ہوگا نہیں, وہ اہل علم سے مل کر چیک ہوگا. یعنی جو فہم یہ لوگ بتا رہے ہیں, سب لوگ دھیان سے اس بات کو سنیں کہ جو یہ جب یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ جا کے چیک کر لو, تو ان کی مراد ہوتی ہے حدیث نمبر جا کے چیک کر لو. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ آپ کو صرف حدیث نمبر نہیں چیک کرنا ہے کہ اس نمبر کے تحت روایت موجود نہیں, آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جو مطلب انہوں نے چپکا دیا ہے کیا اس کا وہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے. یہ ویریفائی کریں علماء سے مل کر, علماء سے ملے اور دیکھیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے, صحیح بخاری کی شرح میں جائے. یعنی مطلب کو ویریفائی کرنے کے لیے صحیح بخاری کی سب سے نمائندہ شرح فتح الباری ہے. فتح الباری میں جا کے دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ نہیں. تو اگر نمبر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح بخاری میں جائے, اور مفہوم چیک کرنا ہے فتح الباری میں جائے. بلکہ فتح الباری بھی حرف آخر میں, یہ دوسری بخاری کی شرح اس میں بھی جائیں, جو باحیات علماء ہیں ان سے ملے. تو دونوں چیک کرنا چاہیے کہ روایت موجود ہے کہ نہیں, اور دوسرا روایت کا مطلب ہے کہ نہیں. تو جو بڑے شان سے کریں جا کے چیک کر لیں, جا کے چیک کر لیں. تو جا کے کیا چیک کرنا, دونوں چیزیں چیک کرنا ہے. اب جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں حدیث تو موجود ہے, لیکن حدیث کا مفہوم کہیں موجود نہیں جو یہ صاحب بتا رہے, چیک کرنے سے کہیں نہیں مل رہا. وہ یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر, یہ موقف بخاری سے معلوم. کدھر معلوم ہو رہا ہے بخاری سے بھائی؟ صحیح بخاری سے یہ موقف کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ خود آپ نے اپنے گھر سے موقف بنا دیا اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے موقف جو ہے معلوم ہو رہا ہے. صحیح بخاری میں ہرگز یہ بات نہیں ہے جو آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کے بیان فرما رہے ہیں. کوئی اجازت نہیں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا ٹھیک. دیکھو وہ بندہ پوچھ رہا ہے, دیکھو یہ جو سامنے بیٹھا ہوا نا شخص, وہ پوچھ رہا ہے کہ اجازت نہیں دیا, یعنی وہ شوق ہو رہا ہے, تعجب ہو رہا ہے اس کو, لیکن ہاں صحیح بخاری میں صحیح بخاری. ابھی کون سمجھائے, سننے والوں کو کون سمجھا, کہیں گے صحیح بخاری میں حدیث نمبر بھی دکھا دیا, اسکین بھی دکھا رہا ہے. سوچے آپ, صحیح حدیث نمبر بھی دکھا رہا, عربی الفاظ دکھا رہا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی. لا حول ولا قوت. کتنی بڑی ڈٹائی اور کتنا بڑا جھوٹ, کتنا بڑا فریب ہے کہ بندہ ٹوک رہا ہے, اس کے باوجود بھی یہ شخص ڈٹا ہوا اسی بات پہ کہ نہیں اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں, بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. کتنے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. مطلب اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہماری ایک کتاب ہے یزید بن معاویہ, اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ہم نے یہ لکھا ہے اس کے اخیر میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے, یعنی وہ بیعت کے مخالف نہیں تھے, شروع ہی سے یعنی روز اول ہی سے وہ بیعت کے ساتھ میں تھے. یہ رسمی طور پہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا ہوتا نہیں, یہ ضروری نہیں امام نبی رحمۃ اللہ نے لکھا, یہ ضروری نہیں ہے. کہانیاں نہیں مانتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ تک مخالف تھے, بالکل نہیں, مخالف نہیں تھے, موافق تھے. لیکن جب, کیونکہ بیعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ اعلان کریں, زبان سے صیغہ ادا کریں, یہ ضروری نہیں ہے. ایک خلیفہ کی خلافت پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی, اور اس بیچ میں رہنے والا کوئی شخص خاموش ہے, اس کی مخالفت ظاہر نہیں کر رہا ہے, سب کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, تو کافی ہے. ہم اس کو ان لوگوں میں شمار کریں گے جنہوں نے بیعت کی ہے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ان لوگوں میں شمار کریں گے جو خلیفہ اول کو خلیفہ مان چکے ہیں اور بیعت پر قائم ہیں, یعنی بیعت بھی کر چکے ہیں. وہ کسی بھی گرچہ وہ ہاتھ نہ ملا ہے, پھر بھی حالانکہ بعض روایتیں ملتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیعت کی ہے. یعنی ایک بار انہوں نے شروع میں بیعت کی تھی, وہ لوگوں سے پوشیدہ رہ گئی تھی, تو بعد میں جو ہے لوگوں کے سامنے بیعت کی ہے. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ پہلی بیعت انہوں نے نہیں کی تھی اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کی ہے, تو بھی ہم اس کو وہ مفہوم نہیں دے سکتے جو یہ لوگ دے رہے ہیں کہ وہ خلاف تھے, ان کے دل میں کوئی تھا, کوئی مسئلہ تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اس کے لیے تیار تھے, بس رسمی طور پہ جا کے ہاتھ نہیں ملا. بعد میں جب لوگوں کا اعتراض ہوا, لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا, تو وہ چیز بھی انہوں نے پوری کر دی, بات ختم ہو گئی. یہ اصل چیز ہے جو ہمارا موقف ہے. لیکن ان کے حساب سے, میں ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ہم تو تشریح کر رہے ہیں کہ وہ بیعت کے خلاف نہیں تھے, لیکن یہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ بیعت کے خلاف تھے. یعنی ان کی نظر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول, جن کی بیعت پر پوری امت کا اتفاق ہو چکا ہے, جن کے خلیفہ خلافت کی طرف بہت ساری احادیث میں اشارے بھی موجود ہے, حتیٰ کہ حدیث قرطاس میرے خیال سے اس پر بات ہو چکی ہوگی,
اس کی جب بہت ساری سندیں ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے طرق دیکھتے ہیں, تو اس میں کئی روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے کہ کاغذ قلم لاؤ, میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اور دعویٰ نہ کرے. تو اتنی اہم شخصیت کی خلافت جس پہ سب کا اتفاق ہے, یہ اس کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. اس کو یہ لوگ بہت اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پہلے خلیفہ نہیں, چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ, خود علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کی اگر بیعت نہ کریں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور صحابی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ, معاویہ کی بات جانے دیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیعت نہ کرے, آپ ان کو ناسبی بولتے, یعنی ان صحابہ کرام پر تانو تشنیع کرتے جنہوں نے بیعت نہیں کی صرف اس وجہ سے کیونکہ اختلاف تھا. ابو بکر صدیق پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر بھی 6 ماہ انہوں نے بیعت نہیں کی. آپ کی حساب سے ہم نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ بیعت کے خلاف تھے, لیکن آپ بیعت کے خلاف مانتے, تو بتائیے کہ ایک طرف آپ علی رضی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں بیعت نہ کرنے پر, اس کو ایک خوبی کے سیکے میں لے رہے ہیں, اور دوسری طرف جن لوگوں نے علی رضی اللہ کی بیعت نہیں کی وہ بھی اختلاف سے بچنے کے لیے ان کو آپ لوگ تھانو تشنیع کر رہے ہیں, ان کو آپ ناسبی کہہ رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ جو دوغلی پالیسی ہے اس پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں, یعنی ایک چیز اگر علی رضی اللہ کے حق میں علی رضی اللہ کریں تو وہ بہتر ہے, اور دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر کریں یا دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کریں, وہ بھی حالات اگر ہو اس کے متقاضی ہوں اور دوسرے معاملات ہوں پھر بھی آپ ان کو ناسبی بولیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں بخاری سے ہی معلوم. اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر, بات میرے خیال سے ان کی ختم ہوگی. تو یہ چند باتیں تھیں ان کی جس میں کچھ وضاحتیں ضرور تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. بہت بہترین شیخ, اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, بہترین الحمدللہ. یہ سب نیو مٹیریل